بہت بڑا بینر لگا ہوا جس بینر پر لکھا ہوا علی اللہ برابر ایک ہی جگہ پہ علی کو درمیان میں اللہ. اور کہا کہ لال شہباز قلندر نے کہا علی وہ ذات ہے جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے, ہندی میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے, فارسی میں اس کو خدا کہا جاتا ہے, انگلش میں اس کو گاڈ کہا جاتا ہے. اور پھر نیچے شعر لکھا ہے ظاہر نہ کر تو خلد بری کی بات, علی خدا ہے علی کی ذات. اور اس کو پڑھنے والے بھی جیسے اور قرآن سنیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ ایک, علی اللہ نہیں ہے. جس طرح قوم نوح نے 5 کو رب ماننا تھا, آج بھی علی اور اللہ کو 2 پر رب ماننے والا مشرک ہے. علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا بندہ ہے, علی اللہ کا فقیر ہے, علی اللہ کا منگتا ہے, علی اللہ کا سوالی ہے. علی رضی اللہ عنہ اللہ کے مجبور بندے ہیں. اور اس کی مجبوری حدیث بیان کرتی ہے, خیبر کے موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا مجھے کہنے دیجئے علی کو مشکل کشا کہنے والوں. جواب دینے والے نے کہا کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں, لوگوں کی مشکلیں ٹالا کرتے تھے, آج خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا, جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا, وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا. علی کو بلایا, آنکھوں میں دعا میں دہن لگایا, اللہ نے شفا دے دی. وہ علی اللہ کا بندہ ہے. کہا نہیں ایسا ہی نہ کر تو خلد بری کی بات, علی خدا ہے علی کی ذات. اور قرآن اس کے پاس کہتا ہے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. عیسائیوں نے کہیں 2 اللہ مانے, کہیں 3 مانے, کسی نے 5 مانے, اور آج خبر پرست بھی 2 اللہ کا عقیدہ اور کئی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح شہباز قلندر کے دربار پر تین بوری سرکار, بوری با کے بعد باؤ اور آگے گر رہا ہے. اگر باؤ ہٹا دیا جائے تب بھی فٹا تھا. یہ بوری سرکار آتی ہے قوالی کرنے کے لیے, اور اللہ کی قسم اس کے بال اگر آپ دیکھو تو کم از کم 7-8 فٹ لمبے اس کی 2 چٹیاں ہیں جو سانپ کی طرح یوں پر جاتی ہے. اور اس نے چھوٹے سے کپڑے پہن, چھوٹی سی ایک لنگوٹا مارا ہوا ہے تاکہ سارا لینا, اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے, اور بیٹھتے ہی اپنی کرسی پہ کہتا ہے دھمال ڈالو, اور مرد اور عورت ناچنا شروع کر دیتے ہیں, دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے بابے بولو آپ دھمال نہیں پائی جاتی, یہ نوری پوری سرکار سے خود دھمال نہیں ڈالی جاتی. کوشش کرتا ہے ناچنے کی تو 2 آدمی اس کے نیچے ہپ کے نیچے 2 ہاتھ دیتے ہیں, اور ایک آدمی 2 ہاتھ ادھر سے دیتا ہے, اور پھر اپنے ہاتھ کو اچھال کر بابے کو تمہار دے. بابا خود ناچ نہیں سکتا, اس کو نچوایا جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا. ارے وہ ظالم, اگر دھمال ڈالنا جنت میں جانے کی شرط ہے تو محمد کے بارے میں کیا کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر عمر اور عثمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ علی حسن حسین کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کی صحابہ کی جماعت, اور وہاں پر عورتیں اور مرد مشترکہ دھمال ڈالتے ہیں, عورتیں مردوں میں, مرد عورتوں میں, اور ایک پورا ٹینٹ عورتوں کا لگا ہوا ہے. 45 منٹ تک مرد اور عورت ناچتے ہیں, دھمال ڈالتے ہیں. یہ دھمال صحابہ نے ڈالی. میرے نبی تو مسجد سے نکلے تھے, نماز پڑھ کے نکلنے والے مردوں عورتوں کو دیکھا تھا, ان کا اختلاط نبی سے برداشت نہیں ہوا تھا. کہا تھا مردوں تم راستے کے کونوں پہ نہ چلا کرو, درمیان میں چلا کرو, عورتوں تم راستے کے کونوں اور کناروں پہ چلا کرو. راوی حدیث کہتا ہے عورتیں پھر اس طرح دیواروں سے لگ کر جاتی کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے, اور یہاں دروازوں پر عورتوں اور مردوں کا مخلوق رقص ہے. پھر کہتا ہے میں اعلان کر کے کہتا ہوں جو دھمال نہیں ڈالتا وہ علی کا منکر ہے, اور جو علی کا منکر ہے یہ پیر بابا سپیکر نے ہزاروں آدمیوں کے سامنے ان کو ماں کی گالی دیتا. لا حول ولا قوت. اور پھر کہتا ہے میں علی کا مذہب دنیا پہ پھیلانے کے لیے آیا. ارے کوئی ابو بکر کو ایک یہودی گالی دے رہا تھا, ابو بکر خاموش کھڑے تھے,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. ابو بکر نے بھی اس کی جواب دیتے ہوئے کچھ اس کو کہہ دیا. آپ چل پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے آقا جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں چپ رہا, آپ مسکراتے رہے, اب میں نے جب اس کو وہی بات جواباً کہہ دی تو آپ ناراض ہو کے چلے گئے. کہا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. اور یہاں پیروں کی درگاہوں پر عورتوں کے سامنے, مردوں اور بہنوں کے سامنے, بچیوں کے سامنے یہ ظالم ماں کی گالی دیتا ہے, بہن کی گالی دیتا ہے. وہ گندی اور ننگی گالی ہے. اللہ کی قسم نہ آپ کے کان اس کو سن سکتے ہیں نہ میری زبان اس کو سنا سکتی. زبان تھرا جاتی ہے. لیکن یہ معرفت والے لوگ ہیں نا, جو ہی ظالم کے منہ سے گالی نکلتی ہے پھر پوری خوشی میں اتنا ناچتا ہے. لال شہباز کے اندر کا نام لے کے کہتا ہے ادھر عرض کی تھی ادھر پوری ہو گئی کہ ہمارا لال شہباز کے اندر وہ ہے کہ جو ادھر اس کو عرض کرے درخواست دے اور وہ فوراً درخواست کو قبول کر لیتا ہے. آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں ہماری ساری باتیں سن کر کہتے ہیں گلا ٹھیک نے تو اڑیاں لیکن ایک گل دسو. ہاں جی کیا؟ اگر یہ پیر بابا یہ بزرگ کی عرس یہ میلے ٹھیک نہ ہوتے ہیں تو یہ ہزاروں کا مجمع درباروں پہ کیسے نہیں آتا؟ مجھے یاد ہے میرے شیخ میرے استاد بدی الدین سندھی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنائے, ان سے کسی نے کہا شاہ صاحب یہ دربار بڑے ٹھیک ہیں, یہ عرس بالکل میلے ٹھیک ہے. شاہ صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ہزاروں کا رش ہے, یہ پیروں کی کرامتیں ہیں. سائیں رحمۃ اللہ نے کہا یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں, یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں. تم اگر دربار پہ پین لگا دو کوئی بی بی نہیں آئے گی طواف کرنے, کوئی بی بی نہیں آئے گی بابا جی کو دیکھنے, تو پھر کوئی نوجوان بھی یہ انہی کے چکروں میں آتا. اور لال شہباز کے اندر کے حج کو اس کے عرس کو دیکھیں, عورتیں باقاعدہ مردوں کے سامنے اپنے سینے کھول کے بال کھول کے دھمال ڈالتی ہیں, ناچتی ہیں, ناچ ناچ کے زمین پہ گر جاتی ہیں, بے ہوش ہو جاتی ہیں, پھر کھڑی ہوتی ہیں. نوجوان لڑکیاں ہیں اور ان کے سر کے بال کھلے ہوئے اور وہ اس بابے کی دھمال ڈال رہی ہیں, ناچ رہی ہیں. انہی کو دیکھنے کے لیے بدماش آتے ہیں. یہ درباروں میں رش اللہ رسول کے ماننے والوں کا نہیں, یہ بے حیائی کرنے والوں کا ہے. اور ان درباروں میں آپ دیکھیں گے چرس عام ہے, ہیروئن عام ہے, پاؤڈر پینے والے عام ہیں, نشہ کرنے والے عام ہیں. وہ کہتے ہیں علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم میں جانے والے وہاں بھی تیرے ہیں. اسی ستا رہی رکھنا جنت جائی رکھنا جی میں جنت رہتے پہ ہوئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت اللہ کی جنت ہے اور مالک کا اعلان سنتے جائیے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے اہل شرک پہ جو علی اور اللہ کو ایک کہے, جو قبروں میں سجدے کرے, جو قبروں کے طواف کرے, جو اپنے بابوں کی قبروں پہ رمی جمرات بنائے وہاں پہ ٹکریے مارے, اللہ نے ایسے مشرکوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے کو اس شرک سے پاک کیا اور پھر اللہ بندے بھیجتا رہا جو اس شرک کو پاک کرتا. اور وادی قریب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کا والا دریا کی بستی سے بلند کیا اور پھر اس پورے عرب کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ یہاں سے شرک اور قبر پرستی کو مٹا ڈالا, اللہ کی توحید کو قائم کیا. محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملے اور اللہ کی توحید قائم اور قائم ہوئی. اللہ رحمت فرمائے امام عبد العزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ پر, جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا, بقیع قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے کبوں کو گرایا. اور جب انڈیا پاکستان کے مولویوں نے درخواستیں لکھی تو انہوں نے جواب میں صرف یہ کہا تھا ایک حدیث اللہ کے نبی کی لا کر دو, ایک حدیث اللہ کے نبی. تم نے ترکیوں نے مٹی گھاڑے کی بنائی تھی, امام عبد العزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کا میں سونے کی بناؤں گا. اور یہی جواب ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا بابا بھٹو سرکار کو. بھٹو سرکار کا بھی بہت بڑا عرس لگتا ہے اور بہت بڑا دربار ہے ان کا گڑی بلاوش میں. جب وہ لے کر گیا جناح کی قبر پہ تو انہوں نے کہا تھا کہاں لے کر آیا؟ کب آنی ہے پاکستان کی قبر؟ ایک روٹ مارنا ضروری مجبوری ہے, کمانا مجبوری ہے. کہا قبروں کے پجاریوں اگر ان قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا, تمہارے پاس جناح کی قبر ہے, میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو سونے کی بنا کر پوچھتا. اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی توحید کو قائم کیا اور شرک کو یہاں سے ختم کیا. اگر یہ میلے, یہ عرس, یہ قبروں کا طواف
یہ قبروں پہ نظریں، یہ قبروں پہ سجدے دین اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، اس کی تعلیم دیتے۔